کی بیٹی جا کر لڑکوں کے سامنے ڈانس کرے تو والدین بے غیرت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو آخر اس ڈانس کی ضرورت کیا ہے کہ یہ اداروں کے ذمہ داران، کالجوں کے اور یونیورسٹیوں کے مالکان ڈانس کراتے ہیں ان لڑکیوں سے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے؟ اگر یہ تعلیم ہے، لعنت ہو تمہاری اس تعلیم پہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واتل علیہم نبأ الذی آتیناہ آیاتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل احترام سامعین گرامی قدر، سورۃ الاعراف کی 2 آیتوں کی تلاوت آپ کے سامنے کی ہے، اور ان 2 آیتوں میں اللہ تعالی نے بنو اسرائیل کے ایک شخص کا واقعہ ذکر کیا، اور قرآن مجید قصے کہانیوں کی کتاب نہیں، اس لیے قرآن مجید میں کسی کا واقعہ ترتیب کے ساتھ اللہ نے بیان نہیں کیا، پورا واقعہ بھی بیان نہیں کیا، بلکہ جتنے واقعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں تو اس کا وہ حصہ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا جس میں ہمارے لیے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے عبرت ہوتی ہے، سبق ہوتا ہے۔ قرآن مجید کے واقعات قصے کہانیوں کے طور پر نہ تو بیان کرنے چاہیے نہ سننے چاہیے، بلکہ عبرت کے لیے بیان کیے جائیں اور عبرت کے لیے اور سبق حاصل کرنے کے لیے سنے جائیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنو اسرائیل کو دریا سے پار کر دیا، اور فرعون اور اس کی قوم کو اللہ نے دریا میں غرق کر دیا، بنو اسرائیل کو نجات مل گئی اپنے دشمن سے، بدترین دشمن سے نجات مل گئی، اور کچھ عرصہ وہ تیہ میدان میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور بنو اسرائیل کے واقعات تفصیل کے ساتھ بیان فرمائے قرآن مجید میں، تو ان کو حکم ہوا جہاد کا کہ بیت المقدس پر ظالم جابر قوم کا قبضہ ہے، اور تم جاؤ ان کے خلاف جہاد کرو، لڑو اور ان کو وہاں سے نکالو۔ جب یہ بنو اسرائیل نے تیاری شروع کی جہاد کی، وہاں کے جو لوگ تھے بیت المقدس کے، وہاں ایک عالم تھا اور بہت ہی نیک صالح عبادت گزار تھا، اس کا نام تھا بلعم بن باعورہ، اس کا قصہ اللہ نے ذکر کیا قرآن میں۔ بہت نیک آدمی تھا، بہت ہی عبادت گزار تھا۔ وہ جبارین یعنی وہ ظالم لوگ
جو وہاں رہتے تھے وہ ان کے پاس آئے، بلعام کے پاس، اور کہا کہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بنو اسرائیل ہم پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، آپ ان کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کے لیے آپ بد دعا کریں۔ اصرار کیا، لیکن اس شخص نے کہا کہ میں کیسے بد دعا کروں موسیٰ علیہ السلام کے لیے، وہ اللہ کے نبی ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ نبی کے لیے بد دعا کرنا یہ تو کفر ہے، ایمان سے نکل جاؤں گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ میری بد دعا کا اثر نبی پر ہو ہی نہیں سکتا، نبی پر کسی کی بد دعا کا اثر نہیں ہو سکتا، الٹا اس کا اثر مجھ پر پڑے گا۔ اس نے انکار کیا۔ اب بعض تفسیروں میں آتا ہے کہ ان لوگوں نے اس عبادت گزار شخص کی بیوی کو تیار کیا اور اس کی بیوی سے کہا ہم تمہیں بہت سارا مال دیں گے، جتنا مال چاہو ہم دیں گے، اپنے شوہر کو تیار کرو کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرے۔ اور بعض تفسیروں میں یہ بھی لکھا ہے کہ انہوں نے خود بہت سارا مال اس عبادت گزار شخص کو تحفے میں، ہدیے میں دیا، اور اس نے ہدیہ لے لیا، اور پھر جب ہدیہ لے لیا تو اس کے بعد ان لوگوں نے اس کو مجبور کر دیا کہ اب تو بد دعا کرنی پڑے گی، اتنا مال جو ہم نے دیا ہے، خود مال لیا یا بیوی کے ذریعے سے مال موصول ہوا، بیوی نے بھی مجبور کر دیا، بد دعا کر لو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہ اللہ کے نبی ہیں، ان پر آپ کی بد دعا کا اثر نہیں ہوگا اور مال بھی مل جائے گا۔ چنانچہ اس نے کہا کہ فلاں میدان میں آ جاؤ، میں بد دعا کروں گا، تم آمین کہو گے، اور جب یہ بد دعا کرنے لگا تو نام لینا چاہتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا اور بد دعا ان کے لیے کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کی زبان پر نام ان لوگوں کا آتا ہے جنہوں نے اس کو مجبور کیا بد دعا پر، جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں جبارین کے نام سے کیا، ظالم لوگ، ان کا نام آتا ہے۔ وہ چیخنے لگے اور کہنے لگے یہ تم کیا کرتے ہو، ہمارے لیے بد دعا کرتے ہو، ہم نے تمہیں مال دیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرو، تم ہمارے لیے بد دعا کرتے ہو۔ اس عبادت گزار شخص نے کہا میری زبان میرے اختیار میں نہیں ہے، اس کو اللہ چلاتا ہے، یہ اللہ اس کو چلاتا ہے، اللہ کے حکم سے چلتی ہے، میں کیا کروں، موسیٰ علیہ السلام کا نام لینا چاہتا ہوں، تمہارا نام آتا ہے۔ اور جب بد دعا شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی زبان نکال دی اور زبان اس کے سینے پر لٹکنے لگی، تو اللہ اسی کا ذکر فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے سامنے اس شخص کا قصہ پڑھ کر سناؤ جس کو ہم نے اپنی آیتیں دی، اپنی کتاب کا علم دیا، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، لیکن یہ اللہ کی آیتوں سے اور اللہ کے ذکر سے نکل گیا۔ جب تک اللہ کی آیتوں اور اللہ کے ذکر کے حصار میں تھا تو اس کو شیطان کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، شیطان کا داؤ اس پر نہیں چلتا تھا، لیکن جب یہ اللہ کی آیتوں سے نکل گیا اور جبارین کی بات مان لی تو اب اس کا شیطان کا داؤ اس پر چل گیا۔ جیسے حدیث پہ آتا ہے کہ شیطان انسان کے بائیں کندھے پر بیٹھا رہتا ہے، ایک تو ابلیس ہے نا، اس کی ذریت ہے، اس کی اولاد ہے، بے شمار شیاطین ہیں،
شیطان انسان کے بائیں کندھے پر بیٹھا ہوتا ہے اور شیطان نے اپنی سونڈ نکالی ہوتی ہے اور اس انسان کے دل پہ اپنی سونڈ رکھی ہوتی ہے، دل میں وسوسے ڈالنے کے لیے، اس کو گمراہ کرنے کے لیے۔ تو فرمایا اگر یہ انسان اللہ کا ذکر کرنے لگے، وہ شیطان اپنی سونڈ پیچھے ہٹا لیتا ہے، اور جب یہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے اور گناہوں کے ماحول میں، بے حیائی کے ماحول میں چلا جاتا ہے، تو شیطان پھر اپنی سونڈ اس کے دل پہ لگا لیتا ہے، پیچھے ہٹتا ہے، پھر آگے چلتا ہے۔ اس لیے اس کا نام ہے خناس، شیطان کا، من شر الوسواس الخناس۔ جب بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، جب بندہ غافل ہو جاتا ہے وہ اپنی سونڈ لگا لیتا ہے دل پر۔ تو فرمایا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، جب وہ شخص اللہ کے ذکر سے نکل گیا، اس کی آیتوں سے نکل گیا، تو شیطان پیچھے پڑ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، وہ گمراہ ہو گیا۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کی وجہ سے، اللہ کی کتاب کی آیتوں کی وجہ سے اس کا مرتبہ بلند کر دیتے، لیکن وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، یہ دولت کی طرف مائل ہوا، زمین کی طرف، یعنی دولت کی طرف مائل ہوا، دولت کی خواہش اس کے دل میں زندہ ہو گئی، تو شیطان کو موقع مل گیا۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اللہ فرماتے ہیں کہ اس کی مثال کتے کی طرح ہے۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر کتے پر تم بوجھ سوار کر دو تو وہ اپنی زبان نکال کر ہانپتا ہے، اور اگر تم اس پر بوجھ سوار نہ کرو تب بھی اپنی زبان نکال کر ہانپتا ہے۔ کتے کی تخلیق اللہ نے باقی مخلوقات اور حیوانوں سے الگ رکھی ہے۔ باقی جتنے حیوانات ہیں وہ اپنا منہ بھی چلاتے ہیں، زبان بھی چلاتے ہیں، اور سانس بھی اپنے ناک سے لیتے ہیں، ناک کے ذریعے سے، لیکن کتا اپنی زبان نکال کر سانس لیتا ہے۔ اس کی زندگی، اس کی بقا اس میں ہے کہ وہ اپنی زبان نکال لے۔ تو اللہ نے اس شخص کو کی مثال بیان کی کہ یہ کتے کی طرح ہے، اور اللہ نے واقعی اس کو ایسا بنا دیا، اس کی زبان نکل گئی اور اس کے سینے پہ لٹکنے لگی، اور اسی طرح اس نے زندگی گزاری اور پھر اس کی موت آئی۔ وہ تو جہنمی بن گیا، لیکن اس نے یہ دیکھا کہ میں تو جہنمی بن گیا، جنت سے محروم ہوا۔ اب یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے بنو اسرائیل، ان سے انتقام لینا چاہیے، ان سے میں بدلہ لوں گا، انتقام، تاکہ یہ بھی دنیا میں خوشی نہ منائے۔ تو ان جبارین سے کہا کہ تم نے تو میرا انجام دیکھ لیا، لیکن اب تمہیں ایک وصیت میں کرتا ہوں، جب یہ بنو اسرائیل کا لشکر تم پر حملہ کرنے کے لیے آئے، اپنی لڑکیوں کو، نوجوان لڑکیوں کو بے پردہ کر کے، بے حجاب کر کے ان کے سامنے نکال دو، اور یہ لشکر والے جو کچھ بھی کریں اپنی لڑکیوں کو سمجھا دو کہ وہ انکار نہ کریں۔ یہ ہے اس زمانے کے جبارین اور ظالموں کا ہتھیار مسلمانوں کے خلاف، اور یہ اس زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جتنے بھی مسلمانوں کے دشمن ہیں، یہود، نصارہ، مجوس، جتنے بھی دشمن ہیں، وہ ایٹم بم مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کرتے، وہ اپنے گولے مسلمانوں کے خلاف استعمال نہیں کرتے، اس میں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اندر جہاد کا جذبہ رکھا ہے، جہاد کا مقابلہ ان کا اسلحہ نہیں کر سکتا، لیکن ان کا کامیاب ہتھیار
مسلمانوں کے خلاف یہ ہے کہ بے حیائی پھیلا دو، عورتوں کو بے پردہ کر دو، لڑکوں اور لڑکیوں کے مخلوط ادارے بناؤ، مخلوط کالج بناؤ، مخلوط یونیورسٹیاں بنا دو، مخلوط سکول بنا دو. اور جب ان کی لڑکیاں بے پردہ ہوں گی، حیا چلی جائے گی، زنا کا ارتکاب کریں گے، پھر اللہ کا عذاب ان پر خود بخود آئے گا. تو پھر ان کو، ان غیر مسلموں کو اپنی طاقت استعمال کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ اس وقت سے آج تک یہ ہتھیار غیر مسلموں کا ہے. جب انہوں نے یہ بات کہہ دی جبارین سے، اور موسیٰ علیہ السلام کو پتا چلا، موسیٰ علیہ السلام نے بنو اسرائیل سے کہا خبردار، نظریں نیچی رکھو، نظریں جھکاؤ. قرآن مجید میں بھی اللہ کا حکم ہے مسلمانوں کو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں جھکائیں، کسی غیر عورت پر نظر تمہاری نہ پڑے، اللہ کا حکم ہے. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، مسلمان عورتوں سے بھی کہو کہ اپنی نظریں جھکائیں، کسی غیر مرد پر ان کی نظریں نہ پڑیں. یہ کسی مولوی کا حکم نہیں ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا اپنی نظروں کی حفاظت کرو. اب باقی بچتے رہے ایک یا چند افراد اس گناہ میں پڑ گئے. بعض تفسیروں میں ایک فرد کا آتا ہے، بعض میں چند افراد کا آتا ہے. وہ اس گناہ میں پڑ گئے، اور جب اس گناہ میں پڑ گئے تو اللہ نے ان پر عذاب مسلط کیا، آسمانی عذاب بنو اسرائیل پر. طاعون کی صورت میں اللہ نے طاعون کی بیماری ان پر ڈال دی، اور یہ وبائی مرض ہے، اور یہ متعدی مرض ہے، ایک آدمی سے دوسرے کی طرف منتقل ہونے والا ہے طاعون. اور اس طاعون کی بیماری میں 70,000 افراد ان کے مر گئے. سبب کیا تھا؟ بے حیائی، زنا، یہ سبب بنا، اور 70,000 افراد ان کے مر گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جس قوم کے اندر زنا کی بیماری پھیل جائے، ایسی بیماریاں اللہ ان پہ ڈال دیتا ہے کہ جن بیماریوں کے نام ان کے آباء و اجداد نے نہیں سنے ہوتے. آپ سنتے رہتے ہیں یہ چکن گونیا ہے، اور یہ کینسر ہے، اور یہ پولیو ہے، پتہ نہیں کیا کیا بیماریاں جن کے ہمارے بڑوں نے نام بھی نہیں سنے تھے. یہ بیماریاں کیوں مسلمانوں پر ڈالی گئی؟ بے حیائی اور زنا کی وجہ سے. اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا توبہ کرو، اور اس زمانے میں، اس شریعت میں یہ حکم تھا کہ جو گناہ کا ارتکاب کرے اس کو قتل کرو، یا خود اپنے آپ کو قتل کرے یا دوسرے اس کو قتل کریں، اور بقیہ لوگ توبہ کریں. گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کو تو قتل کیا گیا، باقی لوگوں نے توبہ کر لی، اللہ تعالیٰ نے وہ بیماری اٹھا دی، وبائی مرض اللہ نے ختم کر دیا. اب یہ واقعہ جو اللہ نے بیان فرمایا قرآن میں مختصر ہے، اس کی تفصیلات احادیث میں ہیں. یہ پوری امت کے لیے، قیامت تک آنے والی امت کے لیے عبرت ہے. اس میں ایک سبق تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ ایک آدمی جتنا بھی دیندار ہو، جتنی بھی اللہ کی عبادت کرے، وہ تکبر نہ کرے، وہ ناز نہ کرے اپنی عبادت پر. کیا پتا کہ اس کا انجام گمراہی پر پہنچے. یہدی من یشاء ویضل من یشاء، اللہ جس کو چاہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ جس کو چاہے گمراہ کرتا ہے. اتنے عبادت گزار کو اللہ نے آخر میں گمراہ کر دیا، تو کسی مسلمان کو اس پر ناز نہیں کرنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے کہ میں بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا تہجد گزار ہوں.
پھر بھی اللہ سے دعا مانگنی چاہیے، اے اللہ جو عمل میں نے کیا تیری توفیق سے کیا، میری اس میں کوئی طاقت نہیں، اے اللہ اس کو قبول کر لے۔ یہ دعا قرآن نے سکھائی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار عبادت میں نے کی تیری توفیق سے، میری اس میں کوئی طاقت نہیں تھی، پروردگار اس کو قبول کر لے۔ تو ڈرتے بھی رہنا چاہیے کہ اللہ ہمارے عمل کو قبول کرے گا یا نہیں، اور مانگتے بھی رہنا چاہیے۔ یہ سبق ہے ہمیں۔ پھر اس میں دوسرا سبق ہمیں یہ ملا کہ یہ مال کی لالچ انسان کو ایمان سے بھی نکال دیتی ہے۔ مال کی لالچ نہیں ہونی چاہیے۔ رزق حلال کے لیے محنت ضروری ہے، اللہ سے رزق حلال مانگنا چاہیے، لیکن لالچ الگ چیز ہے۔ لالچ میں آ کر انسان اپنے دین کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بلعام بن باورا نے مال کی لالچ میں اپنے دین کو چھوڑ دیا، جہنمی بن گیا۔ اور تیسرا سبق ہمیں یہ ملنا چاہیے، یہ ہے کہ کسی شخص کی بات اگر وہ گناہ کی بات کرتا ہے اس کو نہیں ماننا چاہیے۔ اگر والدین اپنی اولاد کو گناہ کا حکم دے، والدین کی فرمانبرداری بھی جائز نہیں گناہ کے کام میں۔ لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی بات ماننا جائز نہیں۔ شوہر کی بات ماننا لازم ہے بیوی پر، لیکن اگر شوہر گناہ کی بات کا حکم دے تو بیوی پر اس کا ماننا، اس کے لیے اس کا ماننا جائز ہی نہیں ہے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ اپنی بیوی کی باتیں مانے، جائز باتیں، لیکن اگر ناجائز بات ہو تو شوہر کو ماننا جائز نہیں۔ اب اس شخص کی گمراہی کا نتیجہ اس کی بیوی بن گئی، گمراہی کا سبب بیوی بن گئی، مال کی لالچ بن گئی، بیوی سبب بن گئی گمراہی کے لیے۔ اور اس میں ہمیں یہ سبق بھی ملا اس واقعے میں کہ جب بھی مسلمانوں میں بے حیائی عام ہو جاتی ہے، زنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کی سزا اللہ دنیا میں مختلف بیماریوں کی صورت میں دیتے ہیں، مختلف بیماریاں اللہ مسلط کر دیتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں یہ جو پنجاب کالج کا واقعہ ہوا، سچا ہے یا نہیں وہ اللہ جانتا ہے، لیکن یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بہاولپور یونیورسٹی میں بھی ایسے واقعات ہوئے، ملتان میں بھی ایسے واقعات ہوئے، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں کئی واقعات ایسے ہو چکے، لیکن ان واقعات کا سب سے بڑا مجرم وہ ان لڑکیوں کے والدین ہیں۔ لڑکیوں کی پرورش اور تربیت والدین پر فرض ہے، لڑکیوں کو غلط ماحول سے بچانا والدین پر فرض ہے۔ اور پھر والدین کیا کرتے ہیں؟ اپنی لڑکی کو ایسے اسکول اور کالج اور یونیورسٹی میں بھیج دیتے ہیں جہاں پڑھانے والے مرد اور جہاں ان کے ساتھ بیٹھنے والے نوجوان لڑکے اور مخلوط تعلیم ہوتی ہے، ادھر لڑکیاں ادھر لڑکے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو یہ والدین مجرم ہیں، مجرم ہیں۔ قیامت کے دن اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ یہ تو اپنی بیٹیوں کو خود درندوں کے حوالے کرتے ہیں، جانوروں کے حوالے کرتے ہیں۔ اللہ کا حکم تو یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب تمہارے بچے 10 سال کی عمر کو پہنچے، لڑکا لڑکی کو پھر ایک بستر پر مت سلاؤ، ان کے بستر الگ کر دو، اللہ کے نبی کا حکم ہے۔ لیکن والدین کیا کرتے؟ 15-20 سال کی اپنی بیٹی کو ایک نوجوان کے ساتھ بیٹھنے کی اجازت دے دیتے ہیں، کالج میں، یونیورسٹی میں۔ تو سب سے پہلے مجرم یہی ہے۔ دیکھیں حج کتنا مقدس فریضہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ حج کر کے واپس آئے وہ اپنے گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے آج ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا، ایسے پاک ہو جاتا ہے۔ اور حرم شریف میں، مسجد حرام میں باجماعت کوئی ایک نماز پڑھتا ہے، 1,00,000 نمازوں سے اس کا ثواب زیادہ ہے۔
لیکن پھر بھی حج کے اس مقدس سفر میں عورت کے لیے بغیر محرم کے اجازت نہیں. عورت کے لیے حج کے لیے جانا بغیر محرم کے حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی. تو کیا حج کے لیے جانا حرام ہے؟ اور کالج میں اور یونیورسٹی میں جہاں مخلوط تعلیم ہو رہی ہے، جہاں لڑکے اور لڑکیوں کو اکٹھا بٹھایا جا رہا ہے، کیا وہاں جائز ہوگا؟ سب سے بڑے مجرم والدین ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی آئے، عرض کیا رسول اللہ آپ جہاد کے لیے جا رہے ہیں، میں آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، لیکن میری بیوی نے حج کا ارادہ کیا ہے. میں جہاد کے لیے جانا چاہتا ہوں، بیوی نے حج کا ارادہ کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جہاد کے لیے مت جاؤ، اپنی بیوی کے ساتھ پہلے حج کے لیے جاؤ، اس کو حج کرا دو. اب بیوی کے حج کی وجہ سے جہاد بھی چھوڑوا دیا. اکیلے عورت کے لیے حج کے لیے جانا بھی جائز نہیں، تو کیا کالج اور اسکول اور یونیورسٹی میں اس لڑکی کے لیے جانا جائز؟ اور پھر دوسرے نمبر پر یہ تعلیم والے جنہوں نے یہ مخلوط کالج بنائے ہیں، چاہے حکمران ہیں چاہے ذمہ داران ہیں، مخلوط سکول بنائے ہیں، مخلوط یونیورسٹیاں بنائی ہیں، یہ بھی بڑے مجرم ہیں. یہ جو کچھ ہو رہا ہے ان کے کھاتے میں لکھا جائے گا، جتنے گناہ ہو رہے ہیں ان کے کھاتے میں لکھا جائے گا. جس کالج میں اور جس یونیورسٹی میں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہوں، کیا وہ لڑکے فرشتے ہیں؟ کیا وہ فرشتے ہیں؟ اور کیا یہ لڑکیاں فرشتے ہیں؟ یہ گناہ سے بچ جائیں گے؟ کبھی نہیں بچ سکتے یہ گناہ سے. اور پھر یہ اسکولوں کے ذمہ داران، کالجوں کے ذمہ داران سال کے مختلف دنوں میں پروگرام کرتے ہیں، فنکشن کرتے ہیں، فیسٹیول پتہ نہیں کیا کیا بلا ہے، اور اس میں یہی اس قوم کی بیٹیوں کو نچواتے ہیں، ڈانس کراتے ہیں، گانے ان سے کہلواتے ہیں. پھر بھی ان کے والدین بے غیرت نہیں ہوں گے تو کیا ہوں گے کہ اس کی بیٹی جا کر لڑکوں کے سامنے ڈانس کرے؟ تو والدین بے غیرت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو آخر اس ڈانس کی ضرورت کیا ہے کہ یہ اداروں کے ذمہ داران، کالجوں کے اور یونیورسٹیوں کے مالکان ڈانس کراتے ہیں ان لڑکیوں سے؟ اس کی ضرورت کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے؟ اگر یہ تعلیم ہے، لعنت ہو تمہاری اس تعلیم پہ. نبی قرآن میں تو اللہ نے فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ. اگر عورت باپردہ ہو کر باہر نکلے تو زور سے پیر نہ مارے. لا يضربن بأرجلهن قرآن ہے، زور سے پیر نہ مارے، تاکہ اس کے زیورات کی آواز غیر محرم کے کانوں میں نہ پڑے. زیورات کی آواز سنانا بھی جائز نہیں، تو ڈانس کیسے جائز ہوگا؟ میں تو کہتا ہوں یہ جو کالج ہیں اور یونیورسٹی ہے جن میں مخلوط تعلیم دی جاتی ہے، اللہ ان کو تباہ کر دے، اللہ ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. کیا حکومت کے پاس اتنی طاقت نہیں کہ لڑکوں کے لیے الگ کالج بنا دیں، الگ یونیورسٹی بنا دیں، لڑکیوں کے لیے الگ بنا دیں؟ عورتوں کی تعلیم کے ہم خلاف نہیں، ان کو تعلیم دی جائے، لیکن ہمارے مدرسوں میں کیا ہوتا ہے؟ لڑکیوں کے الگ مدارس ہوتے ہیں، ان میں 10 سال کا بچہ اندر نہیں جا سکتا. استاد پڑھانے والا دیوار کے پیچھے سے، سامنے دیوار ہوتی ہے، دیوار کے پیچھے سے اسپیکر میں مائک پر وہ پڑھاتا ہے. اور اسکولوں اور کالجوں میں کیا ہوتا ہے؟ سب ننگ دڑنگ، نامکمل لباس، ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يجدن عرف الجنة. یہ حدیث ہے.
فرمایا آخری زمانے میں ایسی عورتیں آئیں گی کاسیاتن، لباس پہنا ہوا ہوگا تب بھی ننگی عورتوں کی طرح ہوں گی، چپکا ہوا لباس، جسم کے چال ڈال سب لباس کے باہر سے نظر آتے ہیں. فرمایا وہ ننگی عورتیں ہیں. مائلاتن، یوں ٹہل ٹہل کر چلتی ہیں، لوگوں کو اپنا ناز اور نخرہ دکھانے کے لیے. ممیلاتن، دوسرے لوگوں کو اپنے طرف متوجہ کرنے والی ہوتی ہیں. رؤوسہن کا اسنمت البخت، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے. اب صحابہ کو یہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا تھا کہ یہ عورتوں کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح کیسے ہوں گے. آج سب کو سمجھ آ گیا کہ وہ اپنے بالوں کو کیسے جمع کر کے اونٹ کے کوہان کی طرح کبھی یہاں بناتی ہے کبھی یہاں بناتی ہے. تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یجدن عرف الجنہ، جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی. کس طرف لے جا رہے ہیں اس قوم کو، قوم کے بیٹوں کو، قوم کی بیٹیوں کو، خود جہنم میں دھکیل رہے ہیں. کیا حکومت کے پاس اتنا پیسہ نہیں، اتنی طاقت نہیں کہ وہ لڑکیوں کے لیے الگ کالج بنائے، الگ یونیورسٹیاں بنائے؟ بات اصل میں یہ ہے کہ غیر مسلموں کی یہ سازش اب تک اس زمانے سے اب تک چلی آ رہی ہے کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کو پھیلا دو، بے پردگی کو پھیلا دو. یہ جو اینکر عورتیں ہوتی ہیں یہ کیا کرتی ہے؟ گور گور کر نہیں دیکھتی جیسے انٹرویو لیتی ہیں. انٹرویو دینے والا بھی ان کو دیکھتا ہے. تو قرآن کا حکم کہاں چلا گیا؟ قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، مسلمان مردوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے، مسلمان عورتوں سے کہو اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے. اور یہ ہوائی جہازوں میں جو لڑکیوں کو بنا سنوار کر غیر مردوں کے سامنے یہاں گھر میں اپنے شوہر کی خدمت کو عار سمجھتی ہے، والدین کی خدمت کو عار سمجھتی ہے، اور غیر مسلم اس کو کہتے ہیں کہ جو عورت اپنے شوہر کی خدمت کرے وہ دقیانوسی ہے، وہ روشن خیال نہیں، اس کو عار سمجھتی ہے. اور ہوائی جہاز میں 500-600 افراد کی خدمت اور مسکرا کر دیکھنا، یہ بے غیرتی نہیں، یہ بے حیائی نہیں، یہ جہنم میں جانے والی نہیں. تو کون کون سے واقعے پر افسوس کیا جائے؟ یہ صرف پنجاب کالج کا واقعہ نہیں، ایسے 20 واقعات آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اخبارات بھرے ہوتے ہیں اس پہ. تو سب سے پہلے مجرم والدین ہیں، پھر وہ لڑکیاں مجرم ہیں. ان لڑکیوں کو کیا چاہیے؟ نمبر چاہیے امتحان میں، جس طریقے سے بھی نمبر ملے. ڈگری چاہیے، جس طریقے سے بھی ڈگری ملے، زنا کے طریقے سے ڈگری ملے اور ناجائز طریقے سے ڈگری ملے، ان کو ڈگریاں چاہیے، ان کو نمبر چاہیے امتحان میں. اللہ جل شانہ اس قوم پہ رحم فرمائے اور اللہ ان کو ہدایت دے. یہ گمراہی کی طرف چل پڑے ہیں، جہنم کی طرف جا رہے ہیں. اللہ سمجھنے کی توفیق دے. اللہ والدین، مسلمان والدین کو غیرت دے، غیرت ایمانی. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت.